ایک ثواب تو اپنی جگہ پر ہے، اندرونی بیماری جو ہوتی ہے نا وہ قریب ختم ہو جاتی ہے. سب کے کر جو ہے وقت سے پرسنالٹی بنتی ہے.
بچہ کے پہلے 10 دن کی بہت ہی زیادہ اہمیت، قربانی، احسان، زندگی، پیار، محبت، باپ بیٹے کا احترام، باپ بیٹی کی زندگی، پہلی ذی الحجہ پہلی بکری سے لے کر 10 بکری تک، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وہ 10 راتیں بہت زیادہ اہمیت والی راتیں، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اُخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ 24 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، پاؤ گھنٹہ، 1 منٹ، 1 سیکنڈ، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال، 10 سال، 100 سال، 1 زمانہ، 1 دہر، یہ مطلب کیا ہے؟ وقت نہیں ہے، وقت ہے نا؟ اگر یہ وقت نہ ہوتا تو ہم 1400 سال پہلے میلاد نہ کرتے، تو کب مولا موسیٰ شہید ہوئے نہیں معلوم ہے، 1400 سال پہلے۔ تو وقت کی اہمیت ہونے کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ 1400 سال پہلے حکومت اسلامی کب تھی؟ مولا علی کی، کہا کہ 1400 سال پہلے حکومت اسلامی تھی، اس سے پہلے رسول اللہ کی حکومت اسلامی تھی۔ یعنی وقت جو بتا رہے ہیں، شیطان کتنے سال عبادت کیا؟ 6000 سال عبادت کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کب دنیا میں آئے تھے؟ اللہ نے آسمان کو کب بنایا؟ زمین کو کب بچھایا؟ کتنے دنوں میں بچھایا؟ کتنے گھنٹوں میں بچھایا؟ ہے نہیں؟ تو مطلب یہ ہوا کہ وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اتفاقاً نعمتیں بہت زیادہ ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کا نام ہے وقت۔ اب یہ وقت، ایک ہے رات، ایک ہے دن، اور کتنے ہو گئے رات ملا کر 24 گھنٹے۔ اب یہ 24 گھنٹے اللہ نے امیر کو دیا، غریب کو دیا۔ اب یہ 24 گھنٹے امیر کے لیے بھی ہے، 24 گھنٹے غریب اور فقیر کے لیے بھی ہے، 24 گھنٹے عورت کے لیے بھی ہے، 24 گھنٹے مرد کے لیے بھی ہے۔ تو یہ بہت ایسی نعمت ہے۔ اب کیا بولیں گے؟ پیسہ، ان کے پاس پیسہ ہونا، حج میں چلے گئے، ان کے پاس پیسہ ہونا، کربلا میں چلے گئے، اب میرے پاس پیسہ نہیں۔ وہ ان کے پاس صحت تھی، وہ ورزش کی، اس پاس وہ ان کی کلاس میں آئے۔ میرے پاس صحت نہیں ہے، ہیلتھ مجھے اچھی نہیں ہے، لہٰذا میں کلاس میں نہیں آیا۔ تو صحت، بیماری، پیسہ، فقیری، ہم سمجھ گئے یہ وہ چیزیں ہیں، اگر یہ ہاتھ کو نہیں ملے تو بعد میں اس کو لا سکتے ہیں۔ آج بیمار ہونا تو میں علاج کر کے صحت کو واپس لا سکتا ہوں، صحت کو واپس لا سکتا ہوں۔ آج میرے پاس پیسہ نہیں ہے، محنت کر کے، زحمت کر کے پیسہ لا سکتا ہوں۔ لانے کے لیے آپشن ہے، وقت ہے۔ پیسہ لانے کے لیے، کمانے کے لیے آپ کو مہلت ہے، صحت کو لانے کے لیے آپ کو مہلت ہے۔ سمجھ گئے؟ آپ بھوکے ہیں، آپ کو پیٹ بھرنے کے لیے آپ کو موقع ہے کہ آپ جا کے پیٹ بھریں گے، لیکن یہ وقت ایسی چیز ہے، ایک بار جب اب آیا تو امیر کو بھی آیا، غریب کو بھی آیا، دونوں بھی پچھتائیں گے۔ غریب بھی پچھتاتا ہے، امیر بھی پچھتاتا ہے۔ امیر پچھتاتا ہے، اے کاش اور کچھ وقت ہوتا تو اور کچھ میں کر کے کام جاتا اور کچھ کام کرتا۔ غریب پچھتاتا ہے، اے کاش میں کچھ کر دیتا۔ ہے دونوں طرف سے۔ قیامت کے دن، قیامت کے لیے قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 500 سے زیادہ سے قیامت کے سلسلے میں آیا ہے۔ جب 500 سے زیادہ قرآن کی آیتیں ہیں، ان میں سے یہ کہہ کہ یوم تقوم الساعہ تو سے مجرمون، ساعہ مطلب کیا ہے؟
لایا جائے گا. ایک وقت آپ کو کھڑا کیا جائے گا، یعنی کہا قیامت. تو قیامت کا نام بھی کیا ہے؟ وقت ہے. یوم تقوم الساعہ، جب جو ہے وہ قیامت برپا ہوگی، جب وہ وقت کو لا کے رکھا جائے گا. اور وہ وقت جب لاتے ہیں تو وقت میں کیا کریں گے؟ وقت میں وقت کے بارے میں سوال کریں. وقت میں لا کر قیامت میں لا کر آپ کے وقت کے بارے میں سوال کریں گے. تو کیا پوچھیں گے؟ ہم نے تم کو ٹائم دیا تھا، 24 گھنٹے دیے تھے، تم نے 24 گھنٹوں میں کیا کیا؟ تو آپ کیا کہنے پڑا؟ اللہ ہمیں غریب تھا، فقیر تھا، رہا تھا. کسی سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا؟ مسئلہ بھائی جو وقت دیا نہ امیر کو دیا نہ غریب کو دیا، میں نے انسان کو دیا. اب انسانیت میں نہ امیری ہے نہ فقیری ہے. اور دوسرا، اب جتنی بھی عبادتیں اسلام میں دیکھیں انسانوں کے لیے جو بتایا ہے قرآن کی روایتوں میں، تمام عبادتیں انسانوں کے لیے ہیں، امیروں کے لیے نہیں ہے. بات نہیں ہے کبھی فقیر نہ ہونے کے اللہ تو امیر کے لیے رکھا ہے. تمام اخلاقیات انسان کے لیے ہے، امیر اور فقیر کا کوئی معیار نہیں. آپ سوال کریں گے مولانا جو پیسے والا ہوگا وہی تو جائے گا حج پر؟ جو پیسے والا ہوگا وہی حج پہ جائے گا. تو بھائی فقیر تو حج پہ نہیں گیا. اللہ نے کہا کہ نماز جمعہ چلا جا، تجھے حج کا ثواب ملے گا. جس کے پیسہ تھا وہ پیسہ خرچ کر کے مکہ گیا، جس کے پاس نہیں تھا وہ وضو کر کے مسجد گیا جمعہ کی نماز کے لیے. جتنا ثواب حج کا امیر کو ملا اتنا ہی ثواب حج کا نماز جمعہ کی ادائیگی میں فقیر کو ملا. تو قیامت کے دن ایک نوجوان بلایا جائے گا کہ کیوں تم نے جوان کی تربیت نہیں کی، بچے کی تربیت نہیں کیا؟ اللہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میرے پاس پیسے نہیں تھے بچے کو تربیت کرنے کے لیے. کپڑا نہیں پہنایا، میں نے آپل نہیں دیا بچے کو موبائل گیم کھیلنے کے لیے، میں نے اچھے جوتے نہیں دیے. آواز آتی ہے کہ میں اخلاق کو رکھا ہے انسان کے لیے. نہ کپڑے معیار ہے، نہ جوتے معیار ہے، نہ موبائل معیار ہے، نہ کھانا معیار ہے. پیٹ بھر کر طاقت زندگی جان بچانا معیار ہے. امیر بھی وہی، فقیر بھی وہی. امیر کے پاس بے حساب پیسہ کیا سب کھاتا ہے، وہی 50 گرام کا حصہ اپنی خوراک کھاتا ہے. غریب کے پاس کچھ نہیں ہے، وہی 50 گرام کی خوراک کھاتا. تو یہ تمام جتنے بھی ٹاپکس ہیں سب ٹاپکس پوری مل کر آتی ہے وقت کی طرف. جو انسان وقت کو صحیح استعمال کر دیا، جو بتایا گیا ہے، جو ہمارے ضمیر کو، ہمارے نفس کو، ہمارے زندگی کو بدلنے کے لیے جو ہمیں بتایا گیا ہے. 1,34,000 نبیوں کو بھیجا، ہر نبی کے ساتھ وسیع کو بھیجا، ماں باپ کو بھیجا، ہر شہر میں اچھے لوگوں کو بھیجا. اتنا سب کچھ بھیج کر بھی تم نے وقت کو ضائع کیا. انتظار کہ کوئی آگے مجھے سپورٹ کرے، کوئی مدد کرے. انتظار کرتے 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 چوتھی جماعت ہی ہمارا بچپنا تھا اردو اسکول میں. ایک ہی اسکول تھی اردو اسکول میں، اور کوئی دوسرا آپشن نہیں تھی. میں اس کے گھر میں اپنی اہمیت پہچانے. آج الحمدللہ فضل الہی جو ہے وہ اسٹیٹ کے اعتبار سے سب سے اونچی اسکولیں علی پور میں ہیں. ICSE, CBSE, اسٹیٹ سلیبس لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے سب چیز ہے. کمی تھی پڑھنے والے کے لیے، وہ جتنا پڑھے گا اس کے لیے کم ہے. تو ہمارا بچپنا کیا تھا، یہ کہ اردو اسکول تھی. اور اردو اسکول کی کتاب میں جو ایک نظم تھی کہ سمجھ لو سمجھ لو سمجھ لو ذرا گیا وقت بھی رہا آتا نہیں. جو وقت چلا جاتا ہے واپس آنے والا نہیں. تو اب وقت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، خود وقت کو پہچاننے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بار بار تکرار کیا، زمانے کی قسم والعصر ان الانسان لفی، زمانے کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، صبح کی قسم، ان رات کے اس 10 دنوں کی قسم، اس چاند کی قسم، اس سورج کی قسم، اتنی قسم کھا کھا کے باروں بتا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان ایک سیکنڈ کے لیے بھی کام کرنا چھوڑ دیں۔ کیا بولے؟ تھوڑا سا ایک سیکنڈ رک کے بعد میں کام کروں گا۔ اب سورج بولے کہ یہ 2 منٹ میں دیر میں غروب کروں گا، ڈوبوں گا، اور وہ جو 2 منٹ پہلے جو وہ چاند نکلنے والا تھا، چاند اپنے وقت پہ نکلا، سورج تھوڑا دیر کیا ڈوبنے کے لیے، کیا ہوگا؟ رحمت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے کہ پورے وقت کے لحاظ سے ایک وقت اس طریقے سسٹم کو بنایا ہے کہ ایک لمحہ جو ہے زمین جو چل رہی ہے رک نہ پائے۔ یہ سورج اور چاند میں ایک لمحہ اگر دیر ہو گیا تو ٹکراؤ آ جائے گا، نماز آیات واجب ہو جائے گی، چاند گرہن، سورج گرہن ہے بھی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے۔ آگے سسٹم کو فالو کرنے والے جانور بھی ہیں، فرشتے صبح اپنے گھونسلوں سے نکل کے جاتے ہیں، پھر شام ہوتی واپس چلے آتے ہیں۔ یہ واحد وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اپنے وقت کی اہمیت جان، وقت کو منظم کر، وقت کو پورے طریقے سے ٹائم ٹیبل بنا لے۔ ایک گھنٹہ میں اگر دیر ہو گیا، 1 سیکنڈ میں اگر دیر ہو گیا، مثال کے طور پر ماں کے پیٹ سے بچہ آنے والا جو ٹائم دیا گیا ہے، یہ ٹائم سے پہلے اگر آ گیا بچہ جی نہیں پائے گا۔ تقریباً 6 مہینے چاہیے بچے کی خلقت کے لیے، 6 مہینے سے پہلے آ گیا تو جی نہیں پاتا۔ اگر وقت سے زیادہ ہو گیا بچے کی زندگی میں آ جائے تو وقت ہے نا، معمولی چیز جو انسان نے بنایا، فلیٹ بنایا ہے، ایک ہی سیکنڈ میں 2 فلیٹ اڑے گی، ادھر بھی ادھر بھی، کیا ہو جائے گا؟ ٹکرائے۔ ٹرینیں ہر مہینے ایک بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ ٹرینیں ٹکرا رہی ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ وقت کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے۔ مجھے نکلنا تھا 9:05 پہ، آپ کو نکلنا تھا 9:10 پہ، اتفاق نکلتے تھوڑا سا میں نے سستی کیا تو میں بھی 9:10 نکلا، آپ بھی 9:10 نکلے، جا کے آپ پر ٹکرا۔ تو وقت کی اہمیت، وقت کو منظم نہ کرنے سے سسٹم پورا دنیا کا درہم برہم ہو جاتا۔ لہذا وقت کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ سوال کریں گے مولانا میرے پاس وقت نہیں تھا، کاش میرے پاس یہ ہمارے دادا کو یا میرے باپ کو اگر لمبی عمر ملتی تو وہ بہت کچھ کرتے۔ جس کی جتنی وقت ہے، جتنی عمر ہے، اپنے عمر سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ کربلا کے میدان میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، 18 سال کا جوان بھی ہے، جو رتبہ علی اصغر کا ہے وہی رتبہ علی اکبر کا ہے، نہیں ہے؟ 18 سال میں جو کام جناب علی اکبر نے کیا، وہی کام 6 مہینے میں جناب علی اصغر نے انجام دیا۔ تو انسان کو جتنا عمر ملی ہے، جتنی زندگی ملی ہے، اس زندگی کے حساب سے آدمی جو ہے قیامت زندگی تو پوچھا جائے گا۔ جیسی آنکھ بند ہوگی قیامت دن پر
یہ ایک چیز ہے عمر کے بارے میں، دوسرا مال کے بارے میں، اب مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا۔ عمر ایک زندگی ہے، ایک جوانی، ایک دو مال کمانا، خرچ کرنا، چاروں ہے۔ لقمان حکیم نے کہا بیٹا قیامت کے دن چار چیزوں کے بارے میں سوال، عمر کے بارے میں، لیکن زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، دوسرا جوانی کے آپ پوچھیں گے ورنہ زندگی وہی جوانی تو ہے نا، پوری عمر ایک طرف آپ کی جوانی جو ہے، جوانی میں سوچنے کی صلاحیت، انرجی، طاقت، سلیقہ، جذبہ، جوش، یہ تمام چیزیں جوانی میں، لہذا جوان کی 2 رکعت نماز ایک بوڑھے انسان کی 70 رکعت سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ جوان اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے اگر استعمال کرے گا تو، ورنہ آپ نے تھکا دیا کیا ہو گیا سمجھ میں نہیں آیا، ہے نا؟ آج پوری دنیا میں ایک سوال میرے ٹائم سے نکال کسی کو تربیت کہوں گا، ایک زمانہ وہ تھا جب سر پہ امامہ دیکھتے تھے لوگ توہین کرتے تھے، ایران میں ہو یا عراق میں ہو یا شام میں ہو، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع، شہید خامس، شہداء راہ سرحد، ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا ہے، جس کے پاس امامہ دیکھ کے سمجھ جاتے کہ عالم دین ہے اسے شہید کر دیں، اس کی بات کو سنتے نہیں۔ رسول خدا نے پوچھا کچھ لکھ دیتا ہوں بولتا ہوں، قبول نہیں، مولا علی بولنا چاہ رہے ہیں بولنے نہیں، چوتھے امام کو نہ بولنے کی اجازت، نہ ممبر پہ جانے کی اجازت، نہ لوگوں سے ملنے کی اجازت، ہے نا؟ یہ سمجھنا ہوگا، نہ جاؤ علماء کے پاس، نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ۔ اتفاقاً زمانہ ایسے آیا، وقت کی اہمیت دیکھیے کہ ایک وہی عالم دین جس کے ساتھ امامہ ہے، جس کی باتوں کو سننے کے لیے پورے ورلڈ کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، 1 سیکنڈ کے اندر 40 ملین لوگ انتظار میں، وہ آئے گا کچھ بولے گا، آئے گا کچھ بولے گا، جاتے جاتے 2.5 بلین لوگوں نے دیکھا، 2.5 ملین لوگوں نے، جس کی تقریر اس میں کیا بولنے والے، سب سے زیادہ وہ لوگ جو اس کے دشمن ہیں۔ وقت کو پہچانے کیسے وقت بدلتا ہے، یہ مولانا فرماتے ہیں یوم لک و یوم علیک، ایک زمانہ ایک وقت آپ کے ساتھ ہے، چونکہ تھوڑا سا میں پیسہ کمایا ہے نا، لوگ سامنے پیچھے آپ کے دوڑ رہے ہیں، اگر کرسچن ہے تو پروٹوکال میں پیچھے لوگ سامنے لوگ قربان قربان قربان، بولیے صاحب بولیے صاحب بولیے صاحب، گھوم رہے چکر ہے، پیروں پہ گر رہے ہیں، ارے بھائی وہی تو آدمی ہے جو کل تھا، اس کے اوپر گر رہے ہیں، کیوں؟ اس کے پروٹوکول کی وجہ سے، اس کے جو زمانہ اس کے ساتھ ہے۔ اگر وہ بولے جیسے ولید نے کہا تھا، حجاج ابن یوسف حنفی نے کہا، اے لوگوں اس وقت دن ہے رات ہے، امیر جو تم بولو، اس وقت رات ہے، پورے مجلس میں لوگوں نے آپ نے کہا کہ اس وقت رات ہے، چونکہ ظالم نے وقت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، دن کے اجالے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت رات ہے۔ پھر صبح کی نماز کتنے ہیں؟ 2 رکعت ہے، 2 ہے 4 ہے، 4 رکعت ہے، 2 رکعت صبح کی، 2 رکعت صبح کی نافلہ، صبح کی نافلہ صبح کی نماز سے زیادہ، لہذا کبھی نماز شام سے زیادہ ثواب ہے صبح کی نافلہ، 2 رکعت، آنے 2 رکعت جو آپ پڑھے صبح کی نماز ہے، اتفاقاً ولی جا کے 4 رکعت نماز پڑھا ہے، وقت سے مسیوز، اچھے لوگ بھی وقت کو استعمال کرتے ہیں، برے لوگ بھی وقت استعمال کرتے ہیں، امیر بھی وقت استعمال کرتا ہے، غریب بھی وقت
بچہ بھی بڑا بھی عورت بھی مرد سب لوگ اب اتفاق 2 رکعت کی جگہ پہ 4 رکعت نماز پڑھایا. دیکھیے کیا وقت کو مسز کر رہا ہے. ان کے لوگوں سے پوچھا اور بھی اگر آپ کے پاس حوصلہ ہے 4 جگہ ہے تو اور 2 رکعت نماز پڑھا دو. کوئی نہ تھا جو وقت پہچانتا. سب لوگ ظالم کتابیں تھے. ہم اس سر جھکائے بیٹھے اگر وہ پڑھاتا تو نماز پڑھ لیں. یہ کیا ہے؟ زمانہ ظالم اپنے ہاتھ میں. اب یہ زمانہ ایسا ہے وقت اب حسن رسول اللہ بولنے والے لوکا زندگی سے بولنے والے وقت کی اہمیت بتانے والے وقت کی حقیقت بتانے والے وقت کیا چیز بولنے والے ہیں. وہ وقت تھا جو اس کے آگے مار کے چلے جاتے تھے. وہ وقت تھا لبنان میں امریکہ اسرائیل کے کتوں کی اہمیت تھی. شیعوں کی کہ ہے کوئی اہمیت نہیں. روز قدیر 2022 یہ تقریر حسن نصر اللہ نے کہا. بہترین تقریر کیا کہا؟ وہ وقت تھا امریکہ کے کتے غیروں کے کتے آ کر کسی کو کاٹ لیتے. شیعوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی اوقات نہیں تھی قرآن کے اندر. آج وہ وقت آ گیا ہے کسی شیعوں کی وجہ سے اب نہ کر رہا لبنان بلکہ دوسرے اطراف کے ممالک بھی ہمارے شیعوں کی وجہ سے امن میں ہے. عراق میں اگر سکون ہے تو یہ شیعوں کی وجہ سے یہ وقت ہمارے ساتھ. سیریا میں اگر سکون ہے وقت ہمارے ساتھ ہے. لبنان میں حاکمیت ہے وقت ہمارے ساتھ ہے. وہ اسرائیل جو اس وقت 6 دن کے اندر پورے کنٹریز کو لے لیا. جارڈن کا حصہ ایجپٹ کا لبنان کا سیریا کا یہ تمام حصوں کو اسرائیل نے 6 دن میں لے لیا. یہ نہیں کیا. ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں 50 دن گزر گئے. وہ اسرائیل جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وقت ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جو چاہیں کر کے دکھائیں گے. وقت ہمارے ہاتھ میں ہے کر کے دکھائیں گے. 50 دن گزر گئے. اسرائیل بھی یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے اغوا شدہ لوگ کہاں ہیں. آئرن ڈوم پورے ورلڈ میں فیمس ہے. کوئی پر مار نہیں سکتا. آئرن ڈوم کی ہماری کا بتا دیا کہ علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. وہ وقت اور تھا یہ وقت اور اس وقت نسلہ کہتے ہیں. اس وقت کب آج کے 55 سال پہلے 50 سال پہلے لبنان کے 100 سے زیادہ علماء جمع ہو کر لبنان کے پریزیڈنٹ کے پاس گئے التماس کرنے کے لیے اجازت دے دو ایک مدرسہ کھولنے کی ایک چھوٹا اسکول کھولنے کی اجازت دے دو. اجازت دے کہ وہ وقت اور تھا. آج وقت یہ ہے کہ اگر ہم اجازت دیں گے تو دوسرے لوگ اس کو کھولیں گے. کیا فرمایا ہے؟ یوم اللہ و یوم ایک زمانہ تمہارے ساتھ ایک زمانہ تمہارے خلاف ہو جاتا ہے. تو اس زمانہ کو تمہارا پورا خلاف تھا. آج زمانہ ہے کہ بولنے والا سب سے زیادہ جس نے وقت کو پہچان کر وقت کو صحیح طریقے سے نعمت سمجھ کر عمل کیا آج وہ پوری زمانے میں بھاری پڑ گیا. وہ کون ہے؟ جس شہزادی کی شہادت بنانے کے لیے آئے اسی شہزادی کا وہ جس کی رگوں میں ہے سید علی خامنئی کی شکل میں. آج جو اہل سنت کے لوگ جن کے دلوں میں تعصب ہو گیا تھا وہابیت سلفی گری اہل حدیث کے عنوان سے اتنا زیادہ دلوں میں پھوٹ پھوٹ کے دشمنی بھر گئی تھی شیعوں کے خلاف اور وہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو بچانے والا ہے تو ایران ہے. اگر کوئی غزہ کو بچانے والا ہے تو یہاں تک کہ وہ مصر کا ایک بہت بڑا اسکالر کیا ہو گیا ہے تو وقت کو پہچان کر صحیح طریقے سے ڈیسیژن لو. اے عرب کے حاکموں اے عرب کے بادشاہوں
اٹھو کیا ہو گیا ہے 2 ملین لوگ 20 لاکھ سنی کو بچانے کے لیے 3 لاکھ حزب شیعہ آ رہے ہیں بچانے کے لیے دنیا کا 1.5 ارب سنی مسلمان خاموش ہے شیعہ آ رہا ہے بچانے کے لیے جلدی اگر وقت کو پہچان کر قدم آگے نہیں بڑھاؤ گے جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی 80% سے پورے سنی شیعہ ہو جائیں گے یہ پورا گناہ تمہاری حرکت ہو سمجھ رہا پھر وقت کی اہمیت جب آدمی وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تب جا کے قاسم سلیمانی بنتا ہے کہ اے حماس کے رہنے والوں اے فلسطینیوں تمہیں بتاتا ہوں کہ راستہ کیسے وقت پہچاننا ہے زمانہ ہمارے ہاتھ میں لینا زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے بھی زندگی گزار سکتے آج جو ٹونس بنائے ہوئے ہیں وہ ٹونس میں رہ کر بھی اگر آپ بٹن دبائیں گے تو بیٹن جا کر حیفا پر اسرائیل پر تیراویل پڑتا ہے کہاں سے کس نے بتایا جو انسان وقت کو صحیح طریقے سے درک اتنا سارا غلام ہے جس نے وقت کو اپنے اختیار میں رکھا وہ ہے حسن نصراللہ کی صاحب ان کے بارے میں سنیے انقلاب اسلامی کی ابھی 4-5 دن نہیں گزرے تھے عراق صدام کو پتا چلا کہ ایران میں خراب آ گیا یہاں بھی خراب آ گیا ایرانی بہت ہے حکم جاری کیا کہ ایران میں کوئی ایران نے سب کو خراب کیا ایران سے تمام ایرانیوں کو بھگا کہہ دیا 3 دن کا سب نکل جائے ایران چھوڑ دیں اب چونکہ وقت آ گیا ہے چھوڑنے کا وقت صدام کے ہاتھ میں میرا حسن نصراللہ شروع میں آئے تھے ابھی آئے تھے لبنان سے عراق پڑھنے کے اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ واپس لبنان جاؤں کہاں جاؤں چلے گئے سید عبدالکریم کشمیری سید عبدالکریم کشمیری خدا رحمت کرے بہت بڑی شخصیت ہے عارف کامل ہے آیت اللہ الرحمن سید عبدالکریم کشمیری لوگوں کی خدمت میں جاتے تھے آگے والے کے ساتھ میں جاتے تھے بہت بڑی چیز آتی ان کے پاس جا کر آگا مجھے استخارہ دے دے کب کی بات ہے یہ 45 سال پہلے کی بات آپ استخارہ دے کے میرے لیے استخارہ دے کر بیٹا تم کب چلے جاؤ کب میں پڑھ کر صلاحیت بنا کر تم واپس لبنان جاؤ تمہاری ضرورت ہے اہمیت تمہاری ضرورت ہے یہ وقت وہ آئے گا پورے عرب میں پہلا نمبر تمہارا ہوگا پوری دنیا تمہاری باتوں کو سننے کی انتظار رہے گی وہی معمولی کھیتی کرنے والے باپ کا بیٹا ایک کسان کا بیٹا یہ کیا بول دیے استخارہ دے کے بول دیے کہ وہ جا کے پڑھ کر واپس لبنان جانا پورے عرب کا پہلا نمبر 1 ہوگا عرب میں طاقتور انسان ہوگا اور تمہاری باتوں کو سننے کے لیے پوری دنیا میں رکھے گی مجھے سمجھ میں نہیں آیا خوب آیا وقت کو فائدہ اٹھا کر علم حاصل کر کے لبنان پہنچتے ہی شہید عباس موسوی کا شہادت ہو گئی اس طرح شہید کر دیا فوراً جو ہے ان کو بے عنوان ہے حزب اللہ لبنان کے جنرل سیکریٹری کا انتخاب کیا اس کے بعد الحمدللہ بفضل الہی آج جو طاقت جو بولتا ہے وہ کر کے جو بولتا ہے جنگ ہو گئی ہے 15 دن گزر گئے 20 دن گزر گئے حسن نصراللہ خاموش کچھ نہیں بول رہے وقت گزر رہا ہے زمانہ گزر گیا 20 دن گزر گئے 20 راتیں گزر گئی 20 دن گزر گئے میرے حساب گھنٹے گزر گئے سینکڑوں گھنٹے گزر گئے نہیں بولے کیا ہوگا اب بولیں گے اب آ کے جا کر سکون سے بیٹھ کے بولے
ابن وقت ہے کہ ہم لوگ پورے ابن وقت ہیں. جیسا بارہ جیسی ہوا ویسا بڑھ جانا, جس کی طاقت ہوتی ہے اس کی گیت گانا, جو پروٹوکول ہوتا ہے اس کے فالو ہو جانا, اس کی باتوں کو سننا. جیسے آج کیا ہے مودی 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 مودی, کیوں؟ چونکہ وہ پروٹوکول میں ہیں, وہ پی ایم ہیں, وزیر اعظم ہیں, میڈیا ان کا, ملٹری ان کی, جج ان کے, کورٹ کچہری ان کی. اور وہ جو بولے وہی. گجرات میں 57 روپیے میں پیٹرول مل رہا ہے, یعنی 95 میں مل رہا ہے. 57 سے برا 57 رہے گا, سمجھ گئے آپ. اب چونکہ وہ بول رہے ہیں پوری دنیا والے مان رہے ہیں, غلط بول رہے ہیں پھر بھی سن رہے ہیں, غلط بول رہے ہیں نا سن رہے ہیں. کیوں؟ ہم لوگ پورے ایک وقت ہیں, وقت کی اولاد. مطلب کیا ہے؟ وقت جو بولے گا اس کی بات مانیں گے. اگر وقت کہے گا رات ہے تو ہم رات مان لیں گے, پھر کہے گا نہیں مان لیں گے. یہ ایک وقت ہے. یہ لوبڑی, منافق, چاپلوس, بے غیرت, بے حیا لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, جو کہیں سے کیا ہے حق معلوم ہے ان کے ساتھ ہے, پھر بھی چونکہ یہ میرے رشتے دار ہیں, اگر بھی ساتھ بھی نہیں آواز کا تو یہ مجھے مار دیں گے. تو یعنی ملاحظات کی وجہ سے, جان کے خطرے کی وجہ سے, اولاد کی وجہ سے, مال کی وجہ سے, دشمنی کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے آدمی جو ہے ساتھ نہیں دیتا. وقت کا جب ساتھ نہیں دیتا تو وقت اس کو کیا کرتا ہے, اپنے دائرے میں سوچ کے رکھ لیتا ہے. چاہے وہ یزید کی شکل میں ہو, حجاج کی شکل میں ہو, ان کو بھی یاد کرتا ہے, لیکن جب یاد کرتا ہے تو لعنت بھیج ہی یاد کرتا ہے. ابو بکر بغدادی کو یاد کرتا ہے, لعنت بھیجتا ہے. جب قاسم سلیمانی کو یاد کرتا ہے تو ضرور بھیجتا ہے. بلکہ اس نے بھی وقت استعمال کیا ہے. یہ ابن وقت. ابو بکر ہے جو زمانے کا باپ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں امام زمان, وقت کا امام. ہمارے آخری امام جو ہے کیا ہے, زمانے کے باپ, وقت کے باپ ہے. یعنی کیا, سورج ان کے اختیار میں, چاند ان کے اختیار میں, رات اور دن ان کے اختیار میں. وہ جو چاہے حکم دے, اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون, جو وہ کہیں گے وہی ہوگا. اسے کہتے ہیں ابو الوقت. اب جو بھی انسان ان کا مطیع ہو جائے, جو بھی ان کا ماننے والا ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ ان کو خطرہ ہے نا. یہ سمندر ہے وقت کا امام. اب جو بھی ان کو فالو کرے گا خطرہ, یہ خطرہ سمندر سے جب بھیج جائے گا, سمندر ہے نا, یہ پورا سمندر ہے, یہ خطرہ یہاں ہے, اس کو لے جا کر میں ڈال دیں تو یہ بھی سمندر ہو گیا, تو خطرے پہ گر گیا. وہ خطرہ کہاں ہے, یہاں ہے, کہاں ہے, یہاں کہاں ہے, بھیلا ہے اس کے اندر. تو اب یہ جو خطرہ تھا, سمجھ آپ لوگ, یہ خطرہ جب وقت کے امام سے مل گیا تو اب زمانہ اس کے ہاتھ میں آ گیا. آپ نے سنا ہے کہ کچھ لوگ پلک جھپک میں یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں, ایران سے عراق پہنچ جاتے ہیں. پلک جھپک میں آصف نے پڑھ کیا, سلیمان پیغمبر کے وزیر نے گل کے سوار سے تخت بلقیس کو اٹھا کر جناب سلیمان کے سامنے لا کے رکھ دیا. قرآن کہتا ہے نہیں ہے پلک جھپک میں. یہ کیا ہے, یہ رومال, یہ کھولے کے پوری کتاب سے یہ ایک سیکنڈ کھول دیا, پتہ نہیں ہوتا. اگر انسان وقت کے امام کی اطاعت ہو جائے تو زمین بھی ایک رومال, زمین بھی ایک کرچیف ہے, ایک دستمال ہے. تو اس کو جو زمین کھلی ہے نا, بچھی ہوئی ہے, سمیٹنے کے لیے وقت لگا. زمین بچھی ہوئی ہے, زمین بچھی ہے نا, آپ بھی چاہتا ہوں کیا اس کو, تو یہاں سے ایران جاؤں کتنا لگے گا, یہاں سے 2 گھنٹے ایئرپورٹ جاؤں گا, ایئرپورٹ 4.5 گھنٹے ایران پہنچنے کے لیے.
لمبا راستہ ہے 3.5 کلو میٹر ہے تو 3.5 کلو میٹر لمبا راستہ جانا پڑے گا. لیکن اگر وقت میرے اختیار میں ہو, وقت کی پہچان وقت سے استعمال ہے, تو یہ جو زمین ہے نا 1 سیکنڈ کے اندر سے بیٹھ سکتا ہوں. اسے کہتے ہیں تیل عرض. زمین کو سمیٹ کر آدمی پلک جھپک میں پہنچ جانا. نہیں ہمارے پاس بڑے بڑے بزرگ شخصیات جنہوں نے اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا, جنہوں نے اپنے وقت کے فوائد کو اپنا لیا, اتحاد میں گزار دیے. سید عبد الکریم کشمیری یہ جو واقعہ سنایا خدمت میں کہ بیٹا تم جاؤ لبنان, ایران جا کے پڑھ کے لبنان جاؤ. ایران کے کمانڈر سردار سلیمی 2003 میں جب حضرت نصر اللہ آئے ایران, مجھے ملنا ہے ابھی میری کشمیر کا, وہ آئے ہیں مشہد آئے فلاں دیہات میں, تو ان کو ساتھ لے کر کے ملنے کے. پر آپ نے کئی سال پہلے کہا تھا جب گوبند دیکھتا ہے آنکھ اپنی نور خدا کی, بولتا ہے زبان اپنی اثر خدا کی, آسمان خدا نے بنایا سیر انسان کرتا ہے, زمین اللہ نے بنایا حکومت انسان کرتا ہے. یعنی کیا وقت کو صحیح انسان استعمال کرے گا. اب یہ آپ کا زمانہ ہے پڑھنے کا لکھنے کا. آپ پڑھنا لکھنا چھوڑ کے مزدوری کرنے چلے جائیں, بزنس میں چلے جائیں, پھر دوبارہ کے پڑھنا چلے گا. جو جس فیلڈ میں جس وقت استعمال ہونا ہے, اگر استعمال نہیں ہوا, کسان کو جس وقت بیج ڈالنا تھا نہیں ڈالا, جب پانی ڈالنا تھا نہیں ڈالا, بعد میں ڈالا, آخری وقت میں کیا خاص مسلمان ہو گئے, جب وقت میں فصل کاٹنے کی نہیں کاٹی تو سڑ گئی. معمولی مثال, آپ ماشاء اللہ سے آپ کو ہر تمام پھلوں والے شاہ ہے, لوگ سیب پسند آئے, کیڑا پسند آئے, نہ آئے, آم تو آدمی پسند کھاتا ہے, بہت اس کی جو عادت ہے اس میں آم ہے. اب اس کو آپ نے چھوڑ دیا, اور پکڑے دو اور پکڑے دو اور پکڑے دو, جاتے 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 سڑ جاتا ہے, گل جاتا ہے, کیڑے پڑ جاتے ہیں, گر جاتا ہے. نہیں اور پکڑے دیں. جو ٹائم تھا اس ٹائم کو آپ توڑ کر استعمال کرو. ابھی وہ چھوٹا سا ہے پکا نہیں توڑ دیا. خاص کیا جو جس وقت ہونا ہے وقت پر اگر آپ ختم کر اٹھائیں گے پھر بعد میں پچھتائیں گے, دونوں پچھتائیں گے. جس نے وقت کو فائدہ اٹھایا استعمال کیا وہ پچھتائے اور زیادہ وقت ہوتا, یہ پچھتائے گا کاش میں کچھ کیا ہوتا, یاد نہیں تھی کچھ, کاش میں مٹی ہو جاتا, کاش میں وقت سے فائدہ اٹھا لیتا. شیعوں کی پرسنالٹی اسلام میں سب سے زیادہ تو ہمارے پاس ہے, الحمدللہ شیعوں کے پاس ہے. شیعوں کی اصلی 4 کتابیں, یعنی کہ مطلب کیا ہے 100% جو کتابیں ہیں اصلی وہ 4 ہیں. وہ 4 میں 50% شیعر شیخ توسی کا, شیخ توسی 4 میں سے 2 کتابیں اٹھی ہیں شیخ توسی کی کتابیں. مطلب کیا ہے شیعوں کی 50% اصلی کتابوں کے مالک کون ہے, شیخ توسی. اب یہاں پہ سمجھ جائیں وقت کو صحیح سے استعمال کرنا ہے. ان کے چاہنے والے دوست نے, ان کے شاگرد لوگ ہیں, نجف اشرف نے صبح کی نماز مولا علی کے حرم میں, دوپہر کی نماز حرم میں, شام کی نماز حرم میں. شیخ توسی جمعرات کی صبح جا کے چلے آتے, کیوں شب جمعہ بھیڑ زیادہ رہتی, لوگ آتے ہیں, دوسروں کو موقع دینا چاہیے. جمعہ لوگ زیادہ آتے تو بس جمعرات کی صبح ایک دفعہ جا کہتے ہیں کلاس کے اندر شیخ توسی بیٹھے ہوئے, دوستوں نے شاگرد نے اعتراض کیا, آقا آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے, ہمارا عقیدہ مضبوط ہے. مطلب کیا ہے کچا عقیدہ. آپ ہفتے میں ایک بار جاتے, ہم تو دن میں 3 بار 4 بار حرم میں جاتے ہیں. ہم لوگ وقت سے زیادہ فائدہ اٹھا کر مولا علی کے حرم میں رہتے ہیں. آپ ہفتے میں ایک بار جاتے ہیں. شیخ توسی نے کہا کہ ایسی بات نہ کرو, تم نے وقت کی غلط تعریف کی, تم نے وقت کو غلط نہیں, اس
کنفیوز کیا ہے تم نے. ارے ہم لوگ افسر ہیں, ٹھیک ہے چلو چلتے طبقے فوقانی فرسٹ فلور پہ چلتے ہیں. بالکل سامنے مولا علی گھر کے سامنے جو مدرسہ تھا, آج مدرسہ ہے مسجد کا وہاں پر شریف اسی کے مزار کے اوپر گئے فوقانی. نیچے بولا کھڑکی سلام ہی دو, مولا علیہ السلام صلی اللہ علیہ گیا مولا علیہ السلام لگیا علی سلام کرتے کوئی جواب نہیں آیا. اور مولا علی کھڑے تھے مزار کے مقابلے میں سلام کرنے کوئی جواب نہیں رہے. شیخ توسی صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین, فوراً دل کے اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ابنی و یا سنتی. جواب سلام وعلیکم السلام بیٹا, میرے بھروسے کا, تم میرے اعتبار کے, تم پر میرا سلام. کیا ہو گیا؟ آپ نے تو بہت زیادہ وقت کو انویسٹ کیا حرم رہنے کے لیے. شیخ توسی نے وقت کو انویسٹ کیا کتابوں کے لیے, جس کتاب کو آپ لوگ آج سننے کے لیے دور دور سے آئے ہیں, ممبر سے عالم پڑھ رہا ہے, ذاکر سنا رہا ہے. اب بتاؤ زمانہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو جانے کے بعد ٹائم ویسٹ کر رہے تھے. شیخ توسی اپنا پورا وقت کتابوں میں لگا رہے تھے. آج شیخ توسی 1400 سال کے بعد بھی 50% شیخ توسی کا ان کے علاوہ بہت بھی کتابیں ہیں. نام ان کا لیا جاتا ہے جو زندہ ہوتے ہیں, نام ان کا لیا جاتا ہے جو وقت کے اوپر اپنا تصرف کرتے ہیں. جو وقت کا محتاج ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, جو وقت پہ بھاری پڑ جاتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اب بتاؤ شیخ توسی کے زمانے میں دنیا میں کروڑوں لوگ تھے, کسی کا نام یاد ہے آپ کو؟ اس کا یاد ہے؟ شیخ توسی کا یاد ہے؟ کیوں یاد ہے؟ وہ زمانے کے اندر نہیں ہے, وہ وقت کے محتاج نہیں ہے, وقت ان کا محتاج ہوتا ہے. علامہ حلوی 11 سال میں مجتہد ہو گئے. چھوٹے بچے شرارت کرتے ہیں, میں آگے ہو رہی ہے, چھوٹے بچے شرارت کرتے ہیں, ہے نا. مٹی میں کھیل رہے ہیں, بچوں کو جراثیم کو ضرورت ہوتی ہے. اگر بچہ شرارت نہ کرے, کھیل کود نہ کرے تو سمجھو بچہ بیمار ہے, تو بچے کو کھیل کود ہونا چاہیے. تو علامہ حلوی جو ہے شرارت کرتے, تو باپ کو تھوڑا غصہ آ جاتا, تو باپ دوڑا لیتے کہا گیا بچہ ہوتے. بچوں کو پوچھتے تھے, فوراً کھڑے ہو کر قرآن کی آیت پڑھتے جس پر سجدہ واجب چاہے نا, جہاں پر نماز ہوتا ہے یہ پڑھتی. بچوں کی یہ 11 سال کے واجب نہیں ہے ان پر, ابھی جو ہے مکلف نہیں ہے, تو باپ سجدے میں چلے جاتے, تو بھاگ جاتے. یہ سجدے میں جا کر سجدہ پڑھتے پڑھتے بیٹا جا کے چھپ جاتا. علامہ حلوی کے بارے میں پوچھا علامہ مجلسی سے کہ اللہ اکبر, غیر مجلسی آپ کی اتنی ساری کتابیں, ان میں سے ایک کا نام ہے بہار الانوار, جو بڑا سا اسٹینڈ 110 جلد ایک کتاب ہے بہار, اس نے بہت دیکھا کہ بہار. ان سے پوچھا گیا آپ اتنی کتابیں لکھتے اگر تو میرے استاد کو دیکھتا تو کیا کہتا. علامہ حلوی کی کتابیں ان کے آثار اتنی زیادہ ہیں, پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اگر کیا جائے تو ہر دن انہوں نے ایک جذبہ لکھا. آپ بولیں گے انہوں نے کہیں سے لکھ کے کہاں سے ملا. اللہ تعالیٰ کہ جو وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا میں اس کو وقت میں برکت دے دوں, وقت میں برکت دے دیتا ہوں. کیا کہا؟ جب بغداد میں بہت بڑی لائبریری شیعوں کی کتاب خانہ چڑھا دیا, دشمنی شیعہ سنی کا مسئلہ آ گیا, لائبریری کو چڑھا دیا گیا, تو شیخ توسی سے نقل کیا گیا کہ روتے ہوئے بغداد سے نجف آئے, تب آ کے روزہ بنائے نجف اشرف نے, رو کر بولتے بحول قوت الہی لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر اللہ تعالیٰ نے حیات بخش دی, اللہ تعالیٰ نے اگر وقت دیا تو بحول قوت الہی پوری لائبریری کو اپنے حافظے سے دوبارہ لکھوں, پوری لائبریری کو اپنے حافظے سے دوبارہ لکھوں. انسان جب وقت کو صحیح طریقے سے جس نے کہا ہے
جس نے وقت کو پیدا کیا ہے اس میں اگر استعمال کرے گا تو اس کے وقت میں خدا اتنا برکت عطا کر دیتا ہے کہ وقت کم پڑ جاتا ہے وہ زمانے پہ بھاری پڑ جاتا ہے. نمونہ علی اصغر کی ذات 6 مہینہ لیکن پوری دنیا میں بھاری ہے نہیں. انسان وقت کی اہمیت کو میں یہاں تک آ گیا اور بہت زیادہ نمبر اتنا خدمت راستہ کرنے کے لیے چونکہ خود اہتمام خبیری اللہ اتنا سنا ہے بابا نے سنا ہے باقی بھی یہ کتنا سنے جب نجف اشرف گھر سے جب نکلتے تھے حرم کے لیے دوپہر میں لوگ دیکھتے ارے ٹائم کتنا ہے اس وقت اب تو موبائل ہے ٹائم کتنا ہے یہ بتاؤ امام خمینی گزر رہے تھے ہاں اس وقت جو ہے وہ 12:30 چونکہ امام خمینی گزر رہے ہیں تو ان کا گزرنے کا ٹائم وہ 12:30 بجے تو ان کے گزرنے کو دیکھ کر بیٹھ کے اپنی گھڑی کو ٹھیک کرتے تھے. اب جس نے وقت کو صحیح سے استعمال کیا جس نے وقت کو صحیح سے استعمال کیا 2500 سال کی بادشاہیت کو ختم کر کے کچل کے رکھے. بس آگے بس 2 منٹ کے لیے امام کی حدیث ہے کہ بہت ہی مبارک حدیث انشاءاللہ خدمت میں یہ خطبہ کرتا ہوں دیر نہ ہو جائے چونکہ مجھے مرضی ہے نا یہ ہاں جی مجھے کاغذ پہلے منٹ بس انشاءاللہ جو 2 منٹ کی خدمت حدیث میں بیان کرتا ہوں دیر نہ ہو جائے میں انشاءاللہ جو وہ دوسری کلاس کی اہمیت بھی انشاءاللہ جو وہ آ چکے ہیں. بس سارا خلاصہ امام رضا صاحب کی حدیث ہے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو. بس جلدی سے وقت کو اپنے ٹائم کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو. ایک خدا کے لیے, دوسرا روزی روٹی کے لیے, تیسرا دوستوں کے لیے, چوتھا فیملی کے لیے. مطلب کیا ہے جب مجھے اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے زندگی دیا عمر دیا ہے تو وقت ایک عمر کا ایک وقت جو حصہ رکھو خدا کے لیے میری عبادت کرو اس کی اطاعت کے لیے وقت رکھنا عبادت کرنا. دوسرا کمانے کے لیے پہلا ہو گیا ہوں تو مجبور ہوں کھانا ہے پینا ہے بھیک مانگنا گناہ ہے اچھی بات نہیں ہے. روزی روٹی کے لیے محنت کرنا پڑے گا مزدوری کرنا پڑے گا خدمت کرنا پڑے گا جو بھی کام کرنا پڑے گا. تیسرا دوستوں سے ملنے جلنے کے لیے پہلانے کے لیے آور خوشی کرنے کے لیے پڑوسیوں سے ملنے کے لیے. یہ تینوں بھی. چوتھا یہ مخصوص وقت نکالو اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے. جو بھی انسان بیوی بچوں کو وقت دیتا ہے وہ اس کی عبادت بھی ٹھیک ہے اس کی روزی روٹی بھی اچھی ہوتی ہے اس کے دوست بھی اچھے ہوتے ہیں عزت بھی ملتی ہے. چوتھی چیز یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر یہ غلط آ جائے اللہ مطلب نے کیا لکھا اللہ المیزان جو میں نے محنت سے لکھا ہے 20 سال میں اگر اس کے اندر کچھ آج ثواب رہا تو 50% ثواب ہے میری زوجہ. کیوں اگر میری بیوی مجھے مدد نہ کرتی تو میں کام نہ کرتا. تو مطلب یہ کہ بیوی بچوں کو ٹائم دینے سے عزت بھی اچھے دوست بھی اچھا جاب بھی اچھا پیسہ بھی. جو بیوی بچوں کا نہیں ہوتا نہ اس کے دوست اچھے ہوتے ہیں نہ اس کا جاب اچھا ہوتا ہے نہ اسے خدا ملنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں حجت الاسلام مولانا سید خائم عباس صاحب اللہ کا جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول کر کے آج کے اس سیمینار پہ تشریف فرمائے. ابھی کل 6 سوال پوچھے جائیں گے. 3 سوال جینٹس کے لیے اور 3 سوال لیڈیز کے لیے. 6 سوال میرے سوالات آسان ہیں جواب سمجھو کہ انشاءاللہ کچھ تو سمجھا ہوگا کہ بس کیا بولا کہ جو آپ سمجھنے انشاءاللہ آ گیا ہوگا. آسان سوال آپ کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ان میں سے صرف 4 نام بتائے. اب یہ جی 4 قسم کا ہے. ایک والفجر, ایک والعصر, ایک واللیل. اس میں وہ 4 ایک بار آپ کو 4 صحیح بس اکثر تو ماشاءاللہ آپ جی. میرا نام ہے سید ظاہر حسین سنا سید رفیع حسین. ظاہر سے صدر شہید ہے اکثر ماشاءاللہ. وہ دیے کہ بولنا بھی ہنر ہے. حسن تو دوسرا سوال بہت ہی آسان ہے. حسن نصر اللہ کے لیے وہ بہت سے بزرگوار عالم دین جی کا نام پر کرتے ہیں. معافی چاہتا ہوں تھوڑا سا کرتا ہوں یہ ادھر ہو گیا نا ظلم ہو جائے کہ جگہ سے آ جائے تھوڑا
تاکہ سب کو موقع مل جائے. کون ہے یہ بچہ؟ ٹھیک. باقی جاتا ہوں سید عبد الکریم کشمیری. احسن. تو بزرگوں کا نام لینے سے ہماری زندگی میں برکت آتی ہے. سید عبد الکریم کشمیری یہ ہر دن 1000 کو روزہ پڑھتے تھے. ہر دن جب سے پوچھتے تھے یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ روزانہ میں 1000 مرتبہ کوئی اللہ احد کا سورہ پڑھتا ہوں. حتیٰ کہ میں سو تو پڑھ لوں زندگی بدلنے کے لیے. احسن. تو آپ بتائیں. سید اللہ در سما سید منصر. احسن. تو اب یہ سوال ہے کہ ہمیشہ مہمان رکھے گئے. مہمانوں کا حق ہوتا ہے بولو مہمان نے بھی ایک کیا نا اس کا ہوتا ہے. تیسرا سوال مہمان بہت آسان. لقمان حکیم نے 4 چیزیں بتائی ہیں قیامت کے سوال ہوگا. ان میں سے صرف 2 بتا دیں مہمانوں کے لیے. مشورہ دے رہے لیکن مہمان بولیں گے انشاءاللہ. قیامت کے دن کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ وہ 4 میں سے 2 بتائیں. 2 میں نہیں تو یہ بتا دیں کافی. آپ مہمان نہیں ہیں. ایک بول دیا نہیں کہا تو اپنا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ ابھی 3 سوال لیڈیز کے لیے. سوال علی پور والوں کے لیے اور 1 سوال مہمان کے لیے. آسان سوال آپ کی خدمت میں. بہت ہی آسان سوال. وہ کون سی نعمت ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے امیر غریب سب کو رکھا ہے؟ کون سی نعمت سب کے لیے احسان ہے؟ ماشاءاللہ سے ہمارے کلاس میں اچھے اچھے بڑے بڑے ہمارے چھوٹے بھائی جو کوس آئے ہیں نوری صاحب چنئی سے ہمارے پروفیسر امتیاز صاحب تشریف لائے. ماشاءاللہ سے چنئی سے بڑی شخصیات ہیں. پتھر قوم کے اور بہت سے ماشاءاللہ سے ہر ایک شخص ایک جگہ پر مل جاتا ہے. ایک قوم ہے ماشاءاللہ سے. ان سب سے سب انشاءاللہ جو ہے دعا کرنا چاہیے. کیا ہو گیا؟ جو نہیں گیا موبائل پہ لگا تو لگا دے. بھائی معافی چاہتا ہوں ہمارے چھوٹے بھائی جناب صاحب سے کہ تھوڑا وقت کا مجھے لے لیا ہوں. لیکن آپ لوگ تھوڑا سا مہربانی کر کے تھوڑا سا دیر ہو جائے تو جو وہ پورا کہتے ہیں خدمت میں ٹینشن نہیں لینا ہے. آپ یہ ناشتے کا بھی السلام علیکم. آپ جو سوال کہتے تھے وہ مہک نہیں تھا. ابھی ابھی مہک آیا ہے. سوال کہہ دیجیے. سوال ہوتا ہے ایسا تو وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر رکھا ہے؟ امیر غریب فقیر اپنا پرایا دوست سب کے لیے برابر ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. آسان تو اللہ تعالیٰ سید مخدوم بانو ڈاکٹر سید تخیر
याकूब के लेगा से 3 पुराने मोहम्मद हैं, 3 नए मोहम्मद हैं। 3 पुराने मोहम्मद कौन है? मोहम्मद इब्ने बाबुए यानी कौन? शेख सदूक। मोहम्मद इब्ने याकूब के बाबू है कुरैनी। और एक सवाल है नहीं, 3 बराबर इंशाल्लाह। ये लोग तैयार नहीं है लोग कमेटी वाले इंशाल्लाह। 14 सवाल की खिदमत भी है कि इंशाल्लाह तबरुक खाने के बाद फल वगैरह सवाल करना कि बीबी जो मैं तबरुक खाई हूँ, मैं मेरे हक को अदा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आप सवाल करें किसी तरह से इंशाल्लाह वो आपको जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम फिर से शुक्रगुजार हैं हज़रत इस्लाम मौलाना ख़ाइम अब्बास साहब का जो बेहतरीन अंदाज में वक्त और वक्त की अहमियत पर रोशनी डाले। शुक्रिया मौलाना। We welcome our second speaker for the day, Dr. Turab Ali Zaidi, Senior Professor, Georgia University of Technology, USA. We welcome you, Professor, for this session. What do you? How many stages to launch
The oxidizer tank and the fuel tank are two separate tanks that are needed to combine for combustion. Now a rocket, it has to carry both tanks with it in order for the rocket to be able to have combustion. It needs the fuel, which is the pink tank here. It also needs the oxidizer, so it carries both with it. This is the liquid propellant stage. After the liquid propellant stage, we have the last stage of launch. The last stage of launch over here is the cryogenic stage. Okay? Can anybody tell me what was special about the cryogenic stage that we talked about? It's the third stage and it's very cold, exactly. The cryogenic stage is the very cold stage, and you can actually see that on the launch pad, after the vehicle is assembled, you can see all the other stages. The solid rocket booster on the side, the liquid propellant stage, the second stage, the liquid propellant, they're all painted white. It's because they were made out of regular materials that are easy to paint. If you look at the cryogenic stage, which is very, very cold, the cryogenic stage is not painted. It's not painted because it's not made out of metal. Metal would become too brittle, would become too hard, and it would crack at these cold temperatures. This is why the cryogenic stage is actually not painted. It's left in its original insulation that's provided on the side of the tank. The last thing I wanted to show you on the inside today was the payload on top of the rocket. The payload here on top of the rocket for the Chandrayaan mission was the propulsion module going to the moon. Then on top of that was the orbiter that orbits around the moon. Then the lander that lands on the surface of the moon. And then the electric rover. We talked about all that yesterday. This is just a reminder. So inside of the payload belongs at the top of the rocket. And the payload is protected. The payload is protected inside of what we call the payload fairing. The payload fairing is just a cover. It's a very, very fancy cover, but it protects the payload of the rocket inside. Sometimes the payload is a lunar lander, like the one used for the Chandrayaan mission. Sometimes the payload is a satellite that we want to put into orbit. The payload can change, but we always have a payload fairing on the top of the rocket. Okay. All right, so let's talk about this payload fairing a little bit more. Before we go forward, I want to ask a question. This is going to be my first question for the boys. Okay. All right, so my first question for the boys, we're short on time today, so I'm going to try to put my questions into the lecture. All right, so the first question I have for the boys, yesterday I asked you to do some homework. I asked you for what is the altitude of the carbon line and what is the carbon line? Who can answer? What is the carbon line and what is the altitude of the carbon lines? Yes. 600 kilometers. Sorry. 600 kilometers south pole, 69.36 south and 32.34 east. I think you're giving me coordinates with my landing site on the moon. I'm looking for the altitude of the carbon line. What is the carbon line? And what is the altitude? No, not I'm busy. Somebody else. Over here. 100 kilometers. 100 kilometers. Sorry? 100 kilometers. 100 kilometers. Okay, what is the carbon line? It is the line where the outer space starts. Yes, excellent, excellent, very good. Okay, so what I want to talk about okay. Our front door, right? Alright, so next. Next thing I want to show everybody over here is a diagram showing the layers of the atmosphere. Okay, so I want you guys to understand the atmosphere around the Earth is a very, very important structure that Allah subhanahu wa ta'ala has created so that we can live on the Earth. Without this atmosphere, we would not be able to live. What makes the Earth very, very special is that the atmosphere is perfectly created
too much oxygen is very dangerous. Okay? All right, if we did not have 21% oxygen, if we had less than 21% oxygen, okay, it would become very difficult to breathe. Has anyone ever climbed, what's the highest mountain in India? Everest. Anyone climb Everest? Anyone climb Everest? The people who climb Everest, what do they have to take with them? They have to take oxygen with them. Because when you get higher and higher in altitude, there's less and less oxygen. Why do they have to take oxygen? To breathe. If they don't take oxygen with them, they won't be able to breathe. On the surface of the earth, Allah subhanahu wa ta'ala has created the atmosphere in such a way that it is perfect for us to breathe and survive without being too flammable. It's a perfect design. Okay, so this is something beautiful that we have to appreciate. But we can only appreciate these things if we learn about them. If we gain the knowledge of the sciences. If we don't gain the knowledge of the sciences, we're not able to appreciate the world around us that Allah subhanahu wa ta'ala has created. Alright, so let's talk about some of the layers of the atmosphere. The first layer closest to the atmosphere is the troposphere. Okay, the troposphere is closest to the atmosphere. This is where we live. This is where we work. This is where we go to school. This is where we do most of our living. Even the airplanes that fly, that take us from one place to another, airplanes fly near the top of the troposphere, but they're still within the troposphere. The next layer of the atmosphere is the stratosphere. The stratosphere is from approximately, when we're looking at the altitude, it's approximately 12 kilometers to 50 kilometers. That's the troposphere. When you get into the troposphere, which you're flying, the temperature gets very, very cold. Okay? Negative 56 degrees C. The temperature gets very, very cold. Okay? So if you're from Alipur, you will not be comfortable in the troposphere. Okay? It's too cold. Alright, now, next, after the troposphere, you go to the mesosphere. The mesosphere is from 50 kilometers to 80 kilometers. And then in the mesosphere, it starts warming up again. You'll see that in the mesosphere, it starts getting almost negative 2.5 degrees. So it's almost bearable in some parts of the mesosphere. Now, after the mesosphere, you're going to approach above 80 kilometers. You go to the thermosphere and then the exosphere. The thermosphere and exosphere is where spacecraft operate. Now, this right above the mesosphere, we go beyond 80 kilometers, and you'll see this green line. The green line indicates the carbon line. The carbon line is where space begins. Okay, this is where outer space actually begins. Alright, now the reason outer space begins at 100 kilometers is because there's a balance between an aircraft. This is basically the line where aircraft cannot fly anymore. The reason it can't fly anymore is because it cannot generate enough lift. Yesterday I showed you all the lift equation. Okay? We said one of the parameters of the lift equation is density. Right? Air density. And because of that, I asked you all to look up the value of air density. Can somebody tell me what is the value of the air density on the ground? This is my second question for the boys. Value of air density on the ground. Yes. One more time. Meter cube. What are the units of density? What are the units for density? Somebody told me yesterday, actually. Yes. Okay, so mass per unit volume. Okay, so mass per unit volume. So, what's the unit of mass that we use for that ratio? Not grams.
spacecraft higher into orbit. So we like to get rid of the ferry as soon as we don't need it. What altitude do you think we can get rid of the ferry? What altitude can we say, okay, we don't need the ferry anymore, we can jettison or discard the ferry? Yes? Very good, you're reading the slide. Excellent. Okay, very good. That's good job. So, what you notice, what happens at 100 kilometers? We pass the carbon line. When we pass the carbon line, we don't have any more atmosphere, and so approximately 115 kilometers, we can jettison the payload ferry. We don't need the payload ferry anymore. Okay? Because there's no more air. We're in outer space. When you're in outer space, there's no more air, there's no more resistance. Okay? So now you don't have to worry about keeping the ferry. I want to ask you guys a question regarding our lives. Is this an example of why we need protection for the spacecraft? What about protection for our lives? If we want to plan for our success, right? Remember, we're not planning for success. When it comes to being aware of the time, we want to plan for our success not only in this world, we want to plan for our success in the akhirah. So if we want to plan for our success in the akhirah, what is a protection that Islam has told us we should always have with us? Can anyone tell me? What is that protection we should always have with us? In the back. Quran. Quran? In the Quran we have to act on it. What's a protection that we can have with us all the time? That we can wear? Namaz is something that you pray. You have to go to the masjid, right? So you can pray namaz. What's a protection we always have with us? I'll give you a hint. Taqwa is a very good protection, that's true. Oh, the hint that this protection, we do it before every namaz. What's the protection we have to do before every namaz? Wudu. We must do wudu before we can pray namaz. I want to tell you something about the status of wudu. Wudu is a very important protection. Wudu is like a shield. Even if you're not going to pray namaz, you should still be in wudu. You should be in wudu all the time. As much as you can, you should be in wudu. Wudu is a spiritual protection in this world that will grant us success in the next world. Wudu is a protection. When you have wudu, it's like you have a shield. You have armor against shaitan. Wudu, if you are in a state of wudu, it actually is a state in which Allah subhanahu wa ta'ala is constantly forgiving your sins. There's two traditions, two hadith I want to share with you about being in wudu all the time. One hadith, this is from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said, if you have wudu, if death, if maut, it comes to you while you are in a state of wudu, you die the death of a shaheed. If you die in a state of wudu, you should always be in a state of wudu because of this tradition, but also because it gives you protection. Another time you should always do wudu is before you go to sleep. The 6th Imam, Imam Ja'far Sadiq alayhi salatu wasalam, the 6th Imam has said if you go to sleep, if you go to bed with wudu, your bed, the place where you
All right, now, this engineering challenge, it takes, in terms of the actual launch, yesterday, how long did we say the entire launch takes? 5 minutes, 13 seconds, okay? Now, the combustion process for the cryogenic stage is only 2 minutes. The entire cryogenic stage is completed in 2 minutes, okay? And that's all it has to do. How
بسم الله الرحمن الرحيم وقل جعل الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. What's the translation? إن الباطل كان زهوقا. What's the translation? The book has come and falsehood has vanished. Surely falsehood is vanished. So what it says here, the truth has come. Justice is always with the truthful. The truth has come, and falsehood is a vanishing thing. These arrogant powers who are doing this oppression, these arrogant powers who are killing innocent people, innocent children, they are part of falsehood. And the Quran promises to us that falsehood is a vanishing thing. Falsehood will lose. There is no chance, zero chance that falsehood will win. If this is the promise of the Quran, and the promise of Allah in the Quran is always 100% correct, it will happen. So the Quran has already told us who is going to win. We already know who's going to win. If we already know who is going to win this battle between the innocent lives in Palestine and the arrogant oppressors in Israel, if we already know who's going to win, then what are we afraid of? If we already know what the victory is going to be and who the victory is going to be with, then we have nothing to fear. All we have to decide for ourselves, are we going to stand for those who are going to be victorious or not? That's all we have to decide. Are we going to stand with those who are going to be victorious, or are we not going to stand? And remember that being quiet, being neutral is not an option in Islam. If you are quiet, if you are neutral, you are complicit, you are guilty. You must take a stand and stand with the side of justice, with the side of truth. So inshallah, what we'll do is we'll wrap up for today. I know that we're almost out of time. I'll leave 5 minutes. I have a few more questions that I want to ask. I think I asked my questions for the brother side. I want to leave 3 minutes so that I can talk to the sister side. I have a few questions to ask them as well. So if are the sisters ready for their questions? There will be 3 questions for the ladies. So the first question for the ladies, the first question for the ladies is going to be, what is the density of water at sea level? At standard conditions, what is the density of water? This was your homework from yesterday. So we talked about the density of air. We talked about the density of air, and the brothers were able to tell us the density of air is 1.2 kilograms per meter cubed. What is the density of water? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. The density of water is 97. 97
ایسا